ڈاکٹر صاحب بچوں کی آپ بڑی کیئر کر رہے ہیں, ان کا بڑا خیال کر رہے ہیں. 30 لاکھ بچے آپ ماشاءاللہ ان کو صحت یابی کے دروازے تک پہنچا چکے ہیں. بچوں میں کتنا امکان رہتا ہے یہ وائرس وغیرہ جو آ رہے ہیں اس کا؟ بچوں میں اس وقت تک تو امکان کم ہے, لیکن بچے کیریئر ہو سکتے ہیں. اور ہم جب ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں کہ بچوں جن ماں باپ کے ساتھ آتے ہیں ان کو کرونا ہو سکتا ہے, تو وہ بڑا ایک چھوت کی بیماری کی وجہ سے ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں ہر ایمرجنسی روم میں ایک گرین زون اور ایک ریڈ زون کریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو نارمل ایمرجنسی کے لیے بچے آ رہے ہیں وہ ٹریٹ ہوتے رہیں, اور جن کو کرونا سسپیکٹ کیا جائے ان کو ہم ریڈ زون میں اور آئسولیشن میں ٹریٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, میں جو ایک ہمارے پیارا پاکستان اور کورونا کارنر ایک ساتھ ہم اس کو بنا رہے تھے, کورونا کارنر ہمارے ان دونوں کو ہم مرج کر دیتے ہیں سیگمنٹس کو. گھروں میں اس وقت جو ماحول ہے دباؤ کا ماحول ہے, بہت زیادہ ڈپریشن ہے. اچھا ڈپریشن 2-3 قسم کا ہے. پہلے تو یہ کہ روزگار کا کیا ہوگا, ابھی لوگ یہ سوچے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ کب جائے گا. تیسرا یہ کہ جو گھروں میں سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ بچے ہو رہے ہیں. یہ گھر بیٹھ کر بھی ایک ڈپریشن آتا ہے, ڈپریشن آتا ہے, آئسولیشن ہو رہی ہے. اچھا اس میں افیکٹ بچہ ہو رہا ہے. بچہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ بچے تو انڈور گیمز کھیلتے تھے. میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو اکلوتے تھے. میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک بہن بھائی ہیں, بہن کی ایک زندگی ہوتی ہے, بھائی کی مطلب ایک الگ ہوتا ہے. میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو 7 سال کے, اور میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹین ایج میں اس وقت ہیں. یہ سارے بچے ڈسٹرب ہیں, ان کا ماحول نہیں مل پا رہا. ٹین ایجرز یہ ہوتے تھے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بات چیت وغیرہ کرتے تھے. چھوٹے بچوں کو خالائیں, ممانیاں, پھپھیاں, چاچیاں, دادیاں, نانیاں, امی, یہ سب ہوتی تھی. گیمز وغیرہ کھیل لیتے تھے. اب اگر چھوٹے گھروں میں چلے جائیں تو ان کے پاس تو اٹاری بھی نہیں ہے, وہ کیا PS اور وہ کیا نام ننٹینڈو وغیرہ کھیلیں گے. اب مسئلہ یہ کہ ان بچوں کا کیا کریں. عامر بھائی, اصل میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا صحت کے کرائسس سے, اور وہ تو ان کچھ مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جو اکنامک کرائسس ہے وہ تو یقیناً سالوں چلے گا اس کے اثرات. تو بیسکلی ایک انسانی کرائسس ہے, اور کرائسس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی اچھے کرائسس کو ضائع مت ہونے دو, اس میں کوئی نہ کوئی بہتری کا پہلو نکالو. فار ایگزامپل چائلڈ لائف فاؤنڈیشن اس وقت وجود میں آئی جب فلڈز آئے تھے اور 20% پاکستانی پانی کے نیچے تھا. اس کے ری ایکشن میں کچھ NGOs بنی, چائلڈ لائف ایک تھی. تو کرونا کے زمانے میں بھی ماں باپ کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ بچے جو صرف اسکول میں پڑھتے تھے ان کو گھروں میں خود پڑھائیں. ہم بات کریں متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے. بچوں کے لیے یہ بھی چیلنج ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب اسکول کھلے تو معاشی حالات کی وجہ سے ماں باپ ان کو اسکول سے اٹھا لیں, گھر کا وائلنس, باہر نہ جانے کی وجوہات. تو یہ سٹریس ضرور ہے, لیکن اس کا علاج بھی ہم نے اس لیے سوچنا ہے کیونکہ اس طرح کے لاک ڈاؤنز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آخری ہے. آلریڈی UK میں بات ہو رہی ہے کہ فال میں یا ونٹر میں نیکسٹ راؤنڈ آئے گا. تو ہمیں بہترین تیاری کرنی ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے, اور حکومت اور صحت اور تعلیمی اداروں میں آن لائن ٹریننگ والے معاملات کو ہم نے تیز کرنا ہے, جو پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن اب وہ پہلے آپشن تھی, اب وہ مینڈیٹری ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں بھلائی یہ ہوگی کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں 25 ملین 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں, اگر ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے آن لائن ٹریننگ کا تو ہم ان بچوں کو بھی روپ ان کر لیں. اور جن لوگوں تک صحت نہیں پہنچتی ان آن لائن ہیلتھ کے تھرو ان تک بھی ہیلتھ پہنچ جائے, بالخصوص پاکستان کے دیہی علاقوں میں. کیونکہ ابھی بھی دیہی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو بڑے شہر کی طرف لے کے جاؤ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال آپ سے. نیولی بورن بیبیز جو ہیں, جیسے ایک پریگننٹ وومن ہے, اس کو ڈلیور کرنا ہے, ایک انٹرا یوٹرائن لائف ہے اس کی, بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, پھر ڈلیور ہوتا ہے, تو وہ بڑی سینسٹیو اور کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے مدر کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. اب یہ کرونا نیچرلی ہم ٹین ایج کی تو بات کرتے ہیں, لیکن بہت سی ایسی خواتین ہیں جو پریگننسی کے موقع ہے ان کا, اور ڈلیور بھی ہونا ہے بچہ, اور ڈلیور ہوتا ہے تو اس کی کیا کیئر کرنی چاہیے, اور خدا نہ کرے اگر مدر کو کرونا ہو جاتا ہے یا فیملی ممبر میں کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس کی کس طرح احتیاط کریں. اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ تو لاک ڈاؤن کے باوجود ہو رہے ہیں, ہسپتالوں میں ہو رہے ہیں, گھروں میں ہو رہے ہیں. ابھی تک جو ریسرچ سامنے آئی ہے یہ ماں سے بچے کو ٹرانسمٹ نہیں ہو رہی. تو ماں اگر پازیٹیو بھی ہے تو نہ صرف اس کی ڈلیوری پازیٹیو ہے بلکہ ماں بچے کو کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنا دودھ بھی پلا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ والی چیز ایک پازیٹیو ہے کہ اللہ نے اس صورتحال میں ابھی تک بچوں کو دور رکھا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے پازیٹیو سائڈ یہ کہ
डायरिया से मरने वाली अमवात कम हो गई हैं क्योंकि लोग बाहर खाना नहीं खा रहे हैं, लोग हाथ ज़्यादा धो रहे हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की अमवात कम हो गई क्योंकि वो तो खैर उसकी वजह ये कि रोड ट्रैफिक कम हो गई। लेकिन जो इस पूरे जब आप इस मामले को देखते हैं, आप ये देखते हैं कि हमें समाजी दूरी के साथ समाजी यकसुई भी लानी है, क्योंकि हमारे यहाँ 1/3 आबादी ऐसी है आमिर भाई जो गरीब गुर्बत की लाइन से नीचे रहती थी, और इस क्राइसिस के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डबल हो जाएगी। जहां 3 में से 1 फैमिली गुर्बत की लकीर से नीचे थी, अब 3 में से 2 आ जाएंगी। तो उसकी वजह से अब आप ये सोचिए कि वो लोग जो भी प्राइवेट में जाके 500 रुपये अपने बच्चे पे खर्च कर सकते थे, वो भी अब सरकारी अस्पतालों पे आएंगे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर उनकी नौकरी नहीं है। तो सरकारी अस्पताल जो बेसिकली गरीबों के लिए अस्पताल है, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो सर्विसेज है, वो बेहतर करने का ये बेहतरीन मौका है हुकूमत के लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी। मैं सिर्फ एग्जांपल दे दूं, अभी तक पाकिस्तान में 400 लोगों की डेथ हुई है कोरोना में, जो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन पाकिस्तान में हर साल 4 लाख बच्चे मर जाते हैं 5 साल की उम्र से पहले, और ये वो है जिसको यूनिसेफ प्रिवेंटेबल कहता है। यानी 1000 रुपए में इसका इलाज हो सकता है। तो असली जो क्राइसिस है वो ये है कि रोजाना 1000 बच्चा ऐसा है जो मर रहा है। 30 लाख बच्चे, यार सलान भाई बड़ा काम है उनको सेहतयाब कर देना, और फिर उसके बावजूद फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें। डॉक्टर साहब कमाल आदमी आप यार। सर ये अल्लाह का काम है। मैं आपको इसमें भी बता दूं कि जिस बात पे बतौर पाकिस्तानी मुझे बड़ा फख्र है, हाँ। कराची आज मुसलमानों का शायद सबसे बड़ा शहर है। जी, कोई 2 करोड़ कहता है, कोई 3 करोड़ कहता है, जरा सियासी बात हो जाती है, लेकिन बड़ा इस शहर में गरीब आदमी अपने बच्चे को आधे घंटे के अंदर एक ऐसे इमरजेंसी रूम में ला सकता है, क्योंकि 5 ऐसे हैं जहाँ हमने हुकूमत के साथ कायम किए हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का इलाज है और मुफ्त है। ये अब्बासी शहीद अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल का NICH, कोरंगी 5 नंबर और सिविल अस्पताल। यानी आप पूरे कराची में अगर रात को 3 बजे किसी के बच्चे को 104 बुखार है और वो किसी तरह एम्बुलेंस में इन 5 में पहुंच जाएगा, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इलाज होगा उसका, और जान बचाने वाली अद्वियात मौजूद होंगी। किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि बाहर से दवा लेके आ जाओ। इसका नतीजा ये निकला है कि इंतहाई बीमार बच्चे जो पहले 100 में से 20 बचते थे, अब 100 में से सिर्फ 20 बचते थे, अब 100 में से 90 बचते हैं। ये इम्पैक्ट चेंज है और ये कराची में हो गया है। हमारी कोशिश ये है, आप हमारे लिए दुआ करें कि हमें पूरे हम दुआ भी करेंगे आपके लिए, दवा भी करेंगे, हम डोनेशन भी जमा करेंगे आपके। और आप कभी, ये तो खैर भी आप टीम पे आए, कभी आप मुझे वैसे बुलाएं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की जो है वो फंड रेजिंग सेरेमनी में, मैं आऊँगा, भीख मांगूंगा आपके लिए। ऐसी क्या बात? आप काम कर रहे हैं, मैं आपके लिए करूँ। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आ गया